اسی دن جو میں نے آپ کو دکھایا ایک پریس کانفرنس کا کلپ کہ ارشد شریف کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے انفارمیشن کے مطابق، اسی دن اسی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی گئی، ذرا آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے یہ جو چیزیں چل رہی اس کے اوپر بات کروں گا۔ ایک منٹ ذرا یہ کیمرے اوپر کریں۔ شریف صاحب تب تک یو اے پھر سے جی جی شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک ان کے پاس یو اے کا ویلڈ ویزا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ ارشد شریف صاحب تب تک یو اے میں رہے جب تک یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریئر منسٹر کو ذرا سنیے کہ اسی انٹیریئر منسٹر نے ارشد شریف شہید کے ویزا کے حوالے سے کیا بات کی، ذرا آپ وہ سنیے۔ دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پوری ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور اسٹے، یعنی ایک روٹین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، لیگلٹی نہیں ہے، لیگلٹی ہے، لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ اچھا، یہ 2 کلپ آپ نے سن لے، دونوں غلط۔ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، اور میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ارشد شریف شہید جب یو اے ای میں تھے تو کس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف شہید کو دبئی سے نکالا جائے، اور نکالنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا۔ اور وہ میں اپنے سوالات میں آگے بھی آپ کو کچھ اور سوال اس میں ایڈ ہوئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن غلط کہا گیا، جھوٹ کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کا ویزا ختم ہوا تھا۔ ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا، دباؤ دیا گیا اور ارشد شریف کو وہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ لیکن جو آج میں جس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں سیدھا اس پہ آپ آ جاتا ہوں۔ کل بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، ارشد شریف کا شہید کا لیپ ٹاپ مراد سعید کے پاس ہے اور مراد سعید کو ایف آئی اے نے بلایا ہے۔ پہلے تو میں ذرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ بریکنگ نیوز اور میڈیا سے مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے بلایا۔ پہلی دفعہ جب مجھے میڈیا سے پتا چلا، واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا اور میں آج آپ کے سامنے وہ جواب بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سنجیدگی اگر آپ کی ہوتی تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کینیا میں ارشد بھائی کی شہادت ہوئی تو پاکستان کی حکومت کو ڈیڈ باڈی بھی دی گئی، اور ارشد بھائی کے جو سامان تھا، جو چیزیں تھی، وہ بھی آپ لوگ وہاں پہ گئے تھے نا، آپ لوگوں نے دینا تھا۔ لیکن گھر میں جب لفافہ دیا گیا تو لفافہ سیلڈ انویلپ نہیں تھا، پھاڑا ہوا تھا۔ پہلی چیز اس کا جواب دے قوم کو۔ دوسرا یہ کہ آپ تحقیقاتی کمیٹی میں ہیں، آپ 2-3 ممالک کے چکر لگا چکے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اس کے بعد 1 مہینہ کی تحقیقات کے بعد آپ میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مراد سعید کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا، بڑی خبر ہے، پیش رفت ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور اس کو بلایا گیا۔ کیا آپ تحقیقات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ غیر سنجیدگی واضح کرتی ہے، جس طرح آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیانات حکومتی ترجمانوں کے بیانات ہیں۔ پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آفیسر اس وقت انویسٹیگیشن میں ہے، یہ لیک کا پروفیشنلزم ہے۔ اگر آپ نے مجھے نوٹس بھیجنا ہے، مجھے بلانا ہے، تو میں آج آپ کے سامنے بتا دوں، میرے گھر اسلحہ بردار موٹر سائیکل رات کی تاریکی میں یہ بیٹھ سکتے ہیں میرے پیچھے، اور پھر ان کو ریڈ زون کے ذریعے فرار بھی کرا دیا جاتا ہے جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو گھر معلوم ہے، ہر رات کو باراتی میرے گھر کے سامنے پہنچے ہوتے ہیں، نہ صرف ایف آئی اے بلکہ باقی اداروں کے آفیسر ان کے موٹر سائیکلوں پہ، جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے، وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ تو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں